بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 137 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے گزشتہ بحث کے تتمہ کو۔ گزشتہ بحث ہم نے اس انداز سے ترتیب دی تھی کہ اگر امر دائر ہو جائے تخصیص اور نسخ کے درمیان، تو آیا اس صورت میں ہم تخصیص پر عمل کریں گے یا پھر ہم اس کو نسخ قرار دیں گے۔ کلی طور پر ہم نے مسئلے میں 5 طرح کی صورتیں بیان کی تھی، اور ہم نے 5 صورتوں میں سے پہلی صورت کو الحمدللہ مکمل کر دیا تھا، اور کہا تھا پہلی صورت یہ تھی کہ جہاں پہ دونوں کی تاریخیں آپ کو معلوم ہو اور دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے، وہاں پہ ہم نے حتماً جو ہے وہ تخصیص کا حکم لگایا تھا۔ پھر ہم نے دوسری صورت کا آغاز کیا تھا، اور اس کے متعلق ہم نے یہ بات کی تھی کہ دوسری صورت میں مزید آگے 2 صورتیں بن جاتی ہیں کہ جہاں پر عام مقدم دونوں کی تاریخیں آپ کو معلوم ہے، لیکن عام کی تاریخ جو ہے وہ خاص پر مقدم ہو۔ اس کی پہلی صورت یہ بنے گی کہ جب عام پر عمل کرنے کا وقت نہیں آیا تو اس جانب خاص آ جائے، فرماتے ہیں ہم اس کو حتماً جو ہے مخصص قرار دیں گے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اگر عام کے اوپر عمل کرنے کا وقت آ جائے، اسی دن جو ہے وہ تخصیص آ جائے، آیا اس کو نسخ قرار دیں گے یا اس کو ہم تخصیص قرار دے سکتے ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ یہ مشکل ترین صورت ہے، اس میں علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آج کے درس میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کلی طور پر دیکھیں تو ہمارے سامنے اس بارے میں 2 نظریات آتے ہیں، یعنی گفتگو آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں دوسری صورت کو، دوسری صورت میں بھی پھر یہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں مزید جو دوسری صورت ہے، یعنی ہم نے 2 صورتیں بیان کی تھی، اس میں سے دوسری صورت کو بیان کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں عام اور خاص دونوں کی تاریخ بھی معلوم ہے، اور یہاں پہ کیا ہے عام مقدم ہے، لیکن عام مقدم اس اعتبار سے کہ عام کے عمل کا جو وقت آن پہنچا ہے اسی میں دلیل خاص بھی آ جائے۔ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے سامنے 2 طرح کے نظریات آتے ہیں۔ پہلا نظریہ جو اکثر متقدمین کا، وہ کیا کہتے ہیں کہ خاص کو ہم یہاں پہ ناسخ قرار دیں گے ہر حال میں، اور اس کو ناسخ قرار دینا واجب، لازم اور ضروری ہے، اور اس کو ہم مخصص قرار نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخصص جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ عام کے لیے قرینہ بنتا ہے، اور متکلم کی مراد واقعی کو بیان کرتا ہے۔ یہ کام کس کا ہے؟ مخصص کا۔ چونکہ یہ خاص جو ہے وہ مراد متکلم واقعی کو بیان کرنے والا تھا، مبین ہوتا ہے، اور فرماتے بیان جو ہوتا ہے وہ کبھی ذوالبیان سے متاخر ہوتا ہے، اور اس کی تاخیر میں 2 صورتیں ہیں۔ کون کون سی؟ فرماتے یا تو تاخیر بیان از وقت خطاب ہے، یعنی جو وقت خطاب تھا، مثلا بدھ والے دن خطاب کا وقت تھا اور جمعے والے دن حکم تھا، بدھ سے لے کے جمعے تک کا جتنا بھی ٹائم ہے، فرماتے اس کو ہم کہیں گے وقت خطاب سے لے کے جو ہے وقت حاجت تک کا وقت۔ فرماتے اسے کیا کر دینا؟ مؤخر کر دینا۔ بدھ کی صبح کو مثال کے طور پہ اس نے کیا کیا؟ حکم بیان کیا، اور پھر اس کی تخصیص لگا دی بدھ کی شام کو یا جمعرات کی صبح کو مثال کے طور پہ، اس کو کہیں گے وقت خطاب سے جو ہے وہ تاخیر بیان کرنا۔ اور دوسری صورت ہمارے سامنے جاتی ہے کہ تاخیر بیان از وقت حاجت، یعنی جس وقت اس کو بیان کرنا ضروری تھا اس سے آپ اس کو مؤخر کر دیتے۔ فرماتے جہاں تک تعلق ہے پہلی والی صورت کا، فرماتے ایسی تاخیر کرنا جائز، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے دوسری قسم کا، فرماتے یہ قسم اگرچہ اشاعرہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن امامیہ اور معتزلہ کے نزدیک یہ والی قسم جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا حکیم کے لیے کبھی ہے کہ جس وقت کلام کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اس میں وہ بیان نہ کرے، بلکہ اس کو بیان کو بعد میں مؤخر کر دے۔ فرماتے یہ کبھی شمار ہوتا ہے جو کہ درست نہیں ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم اس کو مخصص قرار نہیں دیں گے، کیونکہ یہ ساری جو انہوں نے تمہید باندھی ہے یہ صرف مخصص کو باطل کرنے کے لیے، لہٰذا چونکہ مخصص یہاں پہ نہیں ہو سکتا، اور مخصص وقت حاجت کے بعد آ رہا ہے، جب بیان کرنا چاہیے تب اس کو بیان نہیں کیا، لہٰذا یہاں پر ہم اس کو ناسخ قرار دیں گے، مخصص قرار نہیں دیں گے۔ فرماتے فالذی یذهب، وہ افراد جو اس بات کے قائل ہیں، کس بات کے؟ الی وجوب ان یکون الخاص ناسخا، کہ یہاں پہ ہم خاص کو ناسخ قرار دینا واجب اور ضروری ہے، فہو ناظر، حقیقت میں وہ اس نظریے کے قائل ہیں، اور ان کا نظریہ یہ کیا؟ الی ان العام لما ورد وحل وقت العمل به بحسب الفرض، اس لیے کہ جب عام کا وقت آ چکا ہے، عام وارد ہو چکا ہے اور اس پر عمل کرنے کا وقت آ چکا ہے، کیونکہ جمعے کا روز آ چکا ہے، جمعے کا دن ہی وہ دن تھا جب عام پر عمل کرنا تھا۔ فرماتے فتاخیر الخاص عن وقت العمل، اب کیا کیا جا رہا ہے؟ عمل کے وقت سے اگر خاص کو مؤخر کیا جا رہا ہے، خاص کو بیان اگر کرنا بھی تھا تو بدھ کو بیان کیا جاتا ہے یا جمعرات کو بیان کیا جاتا ہے۔ فرماتے اب جمعے والے دن جبکہ عمل کا وقت آ رہا ہے، اس وقت عمل سے خاص کو مؤخر کرنا، لو کان مخصصا، اگر ہم اس کو مخصص قرار دیں، ومبینا لعموم العام، اور عام کے عموم کے لیے ہم اس کو مبین قرار دیں، فرماتے یہ والا جو بیان ہوگا یکون من باب تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، فرماتے یہ وقت حاجت سے بیان کی تاخیر کے باب سے ہوگا، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کبھی ہم من الحکیم، جیسے کہ ہم نے بیان کیا یہ مولا حکیم سے کبھی شمار ہوتا ہے، وہ اس طرح کے کام کر
نہیں سکتا. کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ لأن فیہ اضاعۃ للاحکام، فرماتے اس لیے کہ یہ احکام کو ضائع کرنے والی بات ہے. بھئی جس ٹائم حکم کے اوپر عمل کرنا تھا تب تو مولانا نے بیان کیا نہیں، اس سے پہلے بیان کرتا جب اس نے عمل کرنا تھا. اب جب کہ وقت آن پہنچا اور وہ عمل کرنے میں مصروف ہو گیا، فرماتے اب جو ہے اس بیان کرنا اس کے لیے درست نہیں، احکام کو ضائع کرنے والی بات ہوگی. والے مسائل العباد بلا عمر، بغیر کسی دلیل اور وجہ کے عباد کی جتنی مصلحتیں ان کو ضائع کرنے والی اور ختم کرنے والی بات ہوگی. مثال دیں، باتیں کرتے ہیں جمعہ کے دن حکم تھا کیا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ علماء کا اکرام کرنا ہے. اب جمعہ کا دن آ گیا، ظہر کے وقت کیا آ رہا؟ حکم آ رہا کہ لا تکرم الفساق من العلماء، علماء فاسقین کا احترام نہ کرو. مت یہ مخصص نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ مکلف نے صبح سے کیا کرنا شروع کر دیا ہو؟ علماء کا احترام کرنا شروع کر دیا. فرماتے وہ اپنے عمل میں مصروف ہو چکا ہے. اب جو بیان کیا جا رہا ہے فرماتے ہیں اس کو ہم ناسخ تو قرار دے سکتے ہیں لیکن ہم اس کو مخصص قرار نہیں دے سکتے. فواجب ان یکون ناسخا للعام، فرماتے ہیں واجب ہے کہ ہم اس کو ناسخ قرار دیں. والعام باقی العموم، اور عام جو ہوگا وہ اپنے عموم پر باقی. یعنی کیا مطلب؟ ہم اس انداز سے کہیں گے کہ ظہر کے بعد اب جو حکم آیا ہے فاسق علماء کا احترام نہ کرو، یہ والا حکم پہلے والے حکم کو منسوخ کر دے گا. یعنی وہ اپنے منہ پر باقی رہے گا لیکن حکم کیا ہو جائے گا؟ منسوخ ہو جائے گا. اب نیا حکم ہے، اب اس کے مطابق کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا جائے گا. عام اپنے حال پر باقی رہے گا. یجب العمل بہ الی حین ورود الخاص، اور عام پر تب تک عمل کیا جائے گا جب تک کہ خاص وارد نہیں ہوتا. یعنی جمعے کی ظہر تک جو ہے وہ عام کے اوپر عمل کیا جائے گا. اب چونکہ خاص وارد ہو چکا ہے جمعے کے بعد اور یہ کہہ رہا ہے کہ فاسق علماء کا اکرام نہ کرو، فیجب العمل ثانیا علی طبق الخاص، فرماتے اب دوسری مرتبہ جو عمل کیا جائے گا وہ اس خاص کے مطابق کیا جائے گا. یعنی یہ ناسخ قرار پا جائے گا، پہلے والا جو حکم ہوگا وہ منسوخ قرار پا جائے گا. یہاں تک بات ہوگی جناب پہلے نظریے کی جو ہم نے بیان کیا قدما کا. وہ کس بات کا حال ہے کہ ہم اس کو نص قرار دیں گے، مخصص قرار نہیں دیں گے. کیوں مخصص قرار دیں گے؟ اس صورت میں لازم ہے گا کہ جو بیان ہے وہ اپنے وقت سے وقت حاجت سے کیا ہو جائے؟ مؤخر ہو جائے، جو کہ درست شمار نہیں ہوتا. مقابلے میں دوسرا نظریہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ آتا ہے متاخرین کا. وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا مخصص ہونا یہاں پہ جائز ہے. جائز کیوں ہے؟ اس لیے کہ کلام عام میں دو طرح کے احتمالات پائے جاتے ہیں. ممکن ہے کہ جو عام ہے وہ حکم واقعی کو بیان کر رہا ہو، جو حکم حقیقی ہوتا ہے اس کو بیان کر رہا ہو، اور یہ بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ جو عام ہے وہ حکم ظاہری کو بیان کر رہا ہو، حکم واقعی کو بیان نہیں کر رہا ہو. فرماتے پس یہاں ممکن ہے کہ مولا نے حکم ظاہری کو بیان کیا ہو، یعنی آپ تو کہہ رہے ہیں حکم واقعی کو بیان کیا، لہٰذا یہ کیا کر رہا ہے یہاں پہ اس کو ہی نسخ کر رہا ہے. فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ حکم واقعی کو ہی بیان کر رہا ہو، بلکہ یہاں پہ اس بات کا امکان بھی پایا جاتا ہے کہ یہ حکم ظاہری کو بیان کر رہا ہو. وہ کس طرح؟ فرماتے ہیں مثال دیتے ہیں آپ کو، جیسا کہ تقیہ کا مورد ہے. یعنی مولا حکم واقعی بیان کرنا چاہتا تھا لیکن تقیہ کی وجہ سے کسی مومن کی جان کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت کرنی تھی یا دین اسلام کو بچانے کے اعتبار سے تقیہ کا مورد ہو. فرماتے ہیں مولانا کیا کہ حکم واقعی کو چھپا لیا اور حکم ظاہری کو یہاں پہ ممکن ہے بیان کر دیا. یا پھر اس کا مقصد کیا ہے؟ احکام کو تدریجاً بیان کرنا. جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے عرصے میں کیا کیا؟ تدریجاً ابلاغ دین کیا. یعنی مثال کے طور پہ انہوں نے ایک ہی مرتبہ سارے احکام لوگوں پر تھوپ نہیں دیے. کیوں؟ اگر ویسا کرتے تو لوگ سرکشی پر اتر آتے. آپ نے کیا کیا؟ تدریجاً احکام کو بیان کیا، آہستہ آہستہ بیان کیا، یعنی ایک ہی دفعہ میں بیان کیا. جس طرح شراب کو دیکھیں، پہلے مرحلے میں کیا کہا کہ شراب جو ہے گناہ ہے اور پھر اس کو گناہ قرار دیا اور کہا کہ اس میں منافع بھی پائے جاتے ہیں اور اس میں ضرر بھی پائے جاتے ہیں. یہ پہلے مرحلے میں بیان کیا. پھر دوسرے مرحلے میں کیا کہا کہ یہ شراب جو ہے مبطل نماز ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اور کیا کہا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ اس حکم کو بیان کیا. اور تیسرے مرحلے میں کیا کہا کہ انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان، شراب پینا، جوا کھیلنا یہ کیا ہے؟ یہ اس کو شیطان کا عمل قرار دیا. تدریجاً کیا کیا؟ احکام کو آہستہ آہستہ لوگوں کے اوپر لاگو کیا. فرماتے ہیں یہ والی وجوہات ہمارے پاس پائی جاتی ہیں جو اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ ہر مقام پہ جو عام ہوتا ہے وہ حکم واقعی کو بیان کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کا بھی احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ حکم ظاہری کو بیان کر رہا ہوا. اما من ذهب الى جواز کون مخصصا، فرماتے جو افراد اس بات کے قائل ہیں کہ اس کا مخصص ہونا جائز ہے، فلعلہ ناظر، شاید ان کا نظریہ کیا ہے؟ شاید ان کا نظریہ یہ ہو کہ الى ان العام يجوز ان يكون واردا لبیان حکم ظاہری صوری لمصلحت. فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جوز بمعنی یمکن ہو. فرماتے ہیں شاید ان کا نظریہ یہ ہے کہ ممکن ہے یہاں پہ کہ جو حکم یہاں پہ وارد ہو رہا ہے وہ حکم ظاہری اور حکم صوری کو بیان کر رہا ہے، حکم واقعی کو بیان نہ کر رہا. اس بات کا بھی امکان، جیسے حکم واقعی کا امکان ہے ویسے ہی حکم ظاہری کا یہاں پر امکان پایا جاتا ہے. اور حکم ظاہری کیوں بیان کیا جا رہا ہے؟ لمصلحت، شاید کوئی مصلحت ہے یہاں پہ کہ اقتضت کتمان الحکم الواقعی، جو کہ حکم واقعی کو چھپانے کا تقاضا
کر رہی ہو۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ مَصْلِحَةِ التَّقِيَّةِ، اگرچہ یہاں پہ تقیہ کی مصلحت موجود کیوں نہ ہو، اور مصلحت تدرج یا احکام کو بیان کرنے میں تدریج سے کام لیا جا رہا، کما هو المعلوم من طریقۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ فی بیان احکام شریعہ، جیسا کہ خود رسول خدا نے جو ہے وہ اسی تدرج والی مصلحت سے کام لیا اور احکام کو تدریجی طور پر اپنی امت کے لیے بیان کیا تھا۔ فرماتے اس طرح کی جہاں پہ مسائل موجود ہوں وہاں پہ حکم کو حکم واقعی قرار نہیں دے سکتے، وہاں پہ بلکہ کیا ہوگا، حکم ظاہری اور حکم صوری ہوگا۔ پہلی بات فرماتے اسی کے ساتھ دوسری بات آ جاتی، کون سی والی؟ ان الحکم الواقعی التابع للمصالح الواقعیہ الثابتۃ للاشیاء بعناوینها الاولیہ انما هو علی طبق الخاص۔ فرماتے ہیں کہ وہ والا حکم جو حکم واقعی ہے اور وہ مصالح واقعیہ کے ساتھ کیا ہے، تابع ہے، یعنی جب تک مصالح واقعہ ہوں گی اسی کے ساتھ حکم واقعی ہمارے لیے متحقق ہوگا، کہ الثابتۃ للاشیاء بعناوینها الاولیہ، جو اپنی اشیاء کے عناوین اولیہ کے ساتھ کیا ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان مصالح کے ہوتے ہوئے جو حکم واقعی ہمارے سامنے آتا ہے، انما ہوا علی طبق الخاص، وہ خاص کے مطابق ہے۔ یعنی کیا مطلب، پہلی مرتبہ جو حکم عمومی آیا وہ صرف حکم ظاہری کو بیان کر رہا تھا، اب دوسری مرتبہ جو حکم خاص آیا یہ کیا کر رہا ہے، حکم واقعی کو بیان کر رہا ہے، کہ جس کے ساتھ مصالح اور تمام تقاضے موجود ہیں۔ فرماتے فَإِذَا جَاءَ الْخَاصُ، اب جب کہ خاص آ گیا، یہ خاص کیا بیان کرے گا، یکون کاشفا عن الحکم الواقعی، جو پہلے عام آیا تھا، تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، جو پہلے عام آیا تھا وہ حکم ظاہری کو بیان کر رہا تھا، حکم واقعی نہیں تھا، لیکن اب یہ جو حکم ثانی آیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، یہ مبین کر رہا ہے، اسی کی وضاحت کر رہا ہے کہ اصل میں حکم اس انداز سے ہے، یہ حکم واقعی سے کاشف ہوگا۔ فَيَكُونُ مُبَيِّنًا لِلْعَامِ وَمُخَصِّصًا لَهُ، پس یہ عام کے لیے مبین بھی ہوگا اور عام کی تخصیص کرنے والا بھی ہوگا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر جو دوسرا حکم آ رہا ہے اس کو ہم ناسخ قرار نہیں دے سکتے، بلکہ ہم اس کو مخصص قرار دیں گے، اور جو پہلے والی ہی کی وضاحت کر رہا ہوگا اور یہ بیان کرے گا پہلے جو حکم آیا تھا وہ حکم ظاہری تھا، اب جو حکم آ رہا ہے وہ حکم واقعی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اور یہ اسی بات کو بھی بیان کرے گا، یعنی یہ جو حکم ثانی آ رہا ہے اس بات کو بھی بیان کرے گا کہ وَأَمَّا الْحُكْمُ الْعَامُ الَّذِي ثَبَتَ أَوَّلًا ظَاهِرًا وَصُورَةً، فرماتے ہیں کہ وہ والا حکم عام جو پہلے ثابت بھی تھا ظاہری طور پر اور صوری طور پر، ان کانا قد ارتفع و انتہا امدہ، اگرچہ مرتفع ہو چکا ہے اور اس کا ٹائم جو اس کی مدت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ فرماتے یہ جو حکم ثانی اس بات کو بیان کر رہا ہے اور ساتھ کون سی بات کو بیان کر رہا ہے، فَإِنَّهُ إِنَّمَا ارْتَفَعَ لِارْتِفَاعِ موضوع، کہہ رہا ہے کیوں ختم ہو گیا، اس لیے کہ حکم عام کا جو موضوع تھا موضوع ہی اٹھ چکا ہے، موضوع باقی نہیں رہا۔ جب اس کا موضوع باقی نہیں، کیوں، اس کا موضوع تھا تقیہ کے طور پہ یا مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ اور تقاضا کر رہی تھی، اس بنا پر اس کو بیان کیا تھا۔ فرماتے اب جب کہ تقیہ کا مورد نہیں رہا، تدرج کا مورد نہیں رہا، کوئی اور مسئلہ وہاں پہ موجود نہیں رہی، فرماتے جب وہاں پہ موضوع اٹھ گیا تو اس کے ساتھ حکم عام بھی ختم ہو جائے گا۔ وَلَيْسَ هُوَ مِن باب النسخ، فرماتے یہ پھر باب نسخ میں سے شمار نہیں ہوگا، بلکہ ہم کہیں گے کہ یہ جو حکم ثانی آ رہا ہے حقیقت میں اسی حکم اول کی وضاحت اور تشریح بیان کر رہا تھا۔ آگے فرماتے وَإِذَا جَازَ، فرماتے جب یہ جائز ہو گیا، یہ جازہ معنی امکنا، فرماتے اذا جاز، جب یہ جائز ہو گیا، یہ ممکن ہو گیا کہ ان یکون العام واردا علی هذا النحو، کہ وہ والا عام جو اس صورت میں ہے، کیا مطلب کہ وہ والا عام جو حکم ظاہری کو بیان کرنے والا ہو، آگے میں نے بیانی سے وضاحت کر رہے ہیں، میں نے بیان الحکم ظاہرا و صورتا، کہ وہ حکم کو ظاہری اور صوری طور پہ بیان کر رہا ہو، فَإِن ثَبَتَ ذَلِكَ، فرماتے اگر یہ بات ہمارے نزدیک ثابت ہو جاتی ہے کہ جو پہلے والا حکم حکم ظاہری ہے اور جو خاص کی صورت میں حکم آ رہا ہے وہ کیا ہے، حکم واقعی ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِن ثَبَتَ ذَلِكَ، اگر ہمارے نزدیک یہ ثابت ہو جائے کیا کہ پہلے والا حکم ظاہری تھا، بعد والا حکم جو ہے وہ واقعی ہے، تو کان الخاص و مخصصا، ہم خاص کو مخصص قرار دیں گے، یعنی کیا مطلب، ای کانا کاشفا عن الواقع، قطن یہ کیا ہوگا، حکم واقعی سے کاشف ہوگا کہ پہلے والا حکم ظاہری تھا، خاص جو ہے وہ حکم واقعی کو بیان کر رہا ہے۔ پہلی صورت وَإِن ثَبَتَ، فرماتے اگر آپ کو یقین ہو جائے اس بات کا، کس بات کا، انه فی صدد بیان الحکم الواقعی التابع للمصالح الواقعیۃ الثابتۃ للاشیاء بعناوینہ الاولیہ، کہ یہ جو عام آیا تھا، عام کی بات کرے، خاص کی بات نہیں کر رہے ہو، یہ اوپر والی بات کی تھی خاص کی۔ فرماتے اگر آپ کو اس بات کا علم اور یقین حاصل ہو جائے کہ یہ جو عام آ رہا ہے یہ حکم واقعی کو بیان کر رہا ہے، کون سا حکم واقعی، جو کہ مسائل
والے واقعہ کے تابع ہے اور جو عناوین اولیہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اشیاء کے لیے ثابت ہے. فرماتے ہیں اگر اس کو بیان کرنے والا ہو فلا شک فی انہ یتعین کون الخاص ناسخا لہ. فرماتے ہیں کہ اس صورت میں بطور یقینی ہم اس کو ناسخ قرار دیں گے. یہ دونوں کی دونوں صورتیں یقین کی ہیں. یا آپ کو یقین ہے کہ پہلا جو حکم عام تھا وہ حکم ظاہری کو بیان کر رہا تھا، ہم اس کو مخصص قرار دیں گے کہ دوسرا حکم جو ہوگا وہ حکم واقعی ہوگا. لیکن اگر ہم حکم عام کو حکم واقعی قرار دیتے ہیں، ہمیں یقین ہے اس بات کا، فرماتے پھر حکم ثانی کو ہم ناسخ قرار دیں. کیوں؟ پہلا بھی حکم واقعی ہوگا، دوسرا بھی حکم واقعی ہوگا. حقیقت میں جو دوسرا والا حکم ہوگا وہ پہلے والے کو ناسخ ہی قرار ہوگا. دو صورتیں یقین کی. لیکن فرماتے تیسری صورت ہمارے سامنے کون سی آتی ہے؟ اس کو انشاءاللہ کل والے درس میں بیان کریں گے کہ ہمیں تردد ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حکم ظاہری کو بیان کر رہا تھا یا پھر حکم واقعی کو بیان کر رہا. فرماتے ہمارے پاس دو طرح کے احتمالات ہوں گے، اس کو انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے. خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ جب عام کے عمل کے وقت خاص آ جائے، فرماتے اس میں ہمارے سامنے دو نظریے آتے ہیں. ایک آتا ہے قدماء کا، ان کے نزدیک کیا ہے؟ حکم ثانی کو ہم ناسخ قرار دیں گے کیونکہ تاخیر بیان از وقت حاجت ہے اور یہ کبھی شمار ہوتی ہے. دوسرا نظریہ ہمارے پاس آتا ہے متاخرین کا، ان کے نزدیک کیا ہے؟ حکم ثانی کو مخصص قرار دیں گے کیونکہ حکم اولی جو ہے وہ ظاہری اور صوری تھا، نہ کہ حکم واقعی. فرماتے ہیں ان دونوں نظریات کی صورت میں ہمارے پاس حکم ثانی کے بارے میں دو طرح کے احتمالات آتے ہیں. پہلا کیا احتمال ہے کہ آپ کو حکم اول کا یقین ہو کہ یہ ظاہری صوری ہے، بس ہم اس کو مخصص قرار دیں گے. جب آپ کو حکم اول کا یقین ہو کہ یہ جو عام آ رہا ہے یہ حکم واقعی کو بیان کر رہا تھا، فرماتے ہیں ہم اس کو ناسخ قرار دیں گے. اور فرماتے ہیں کہ تیسرے سے ہمارے پاس آ جائے گا کہ وہ احتمال کیا ہے کہ واقعی اور ظاہری ہونے کا احتمال. آپ کو پتہ نہیں کہ واقعی یا نہیں پتا کہ ظاہری. فرماتے ہیں پاس یہاں پر دونوں احتمال برابر ہوں گے، ان میں سے کس کو مقدم کیا جائے گا اس کو انشاءاللہ پھر کل کے درس میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.